الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ پہلی 3 آیتوں کا بیان الحمدللہ ہو چکا تھا، اور چوتھی آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا بیان چل رہا تھا۔ ایاک نعبد، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے۔ اطاعت واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی۔ ہاں، جن لوگوں کی اطاعت کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ تو در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، لیکن اسی طرح والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا، وہ بھی اللہ نے دیا، لیکن والدین کی ہو یا کسی حاکم کی ہو، یہ اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ اس کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کی اطاعت نہیں، پھر اللہ ہی کی اطاعت۔ یہ ساری باتیں ایاک نعبد کے اندر داخل ہیں، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں اے اللہ آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ہے وہ بجا لاؤں گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکوں گا۔ یہ ساری باتیں ایاک نعبد کے اندر داخل ہیں۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی تنہا صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ بڑا معنی خیز ہے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا عظیم سبق ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہم نے کہتے کو تو کہہ دیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، لیکن عملی زندگی میں اس کے اوپر کاربند ہونا ہمارے اپنے بس کا کام نہیں جب تک کہ آپ کی مدد شامل نہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے میں بھی آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمیں استقامت عطا فرمائیے اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے دیجیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا سکھا کر ہمیں اور آپ کو متوجہ اس طرف کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں کچھ دشواری محسوس ہو، کوئی مشکل پیش آئے، تو ہم سے رجوع کرو کہ اللہ میں آپ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن دشواری پیش آ رہی ہے، میرا نفس مجھے غلط راستے پر لے جا رہا ہے، شیطان مجھے بہکا رہا ہے، ماحول مجھے خراب کر رہا ہے، ملنے جلنے والے مجھے غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، میں بہک جاؤں گا
اگر آپ نے میری مدد نہ کی، اگر آپ نے مجھے توفیق عطا نہ فرمائی۔ تو یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو ایک دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا کہ ہر وقت ہم سے رجوع کرو، ہم سے اپنی لو لگاؤ، ہم سے مانگو، ہم سے مدد مانگو، ہم سے توفیق مانگو، ہم سے جو کچھ ہماری عبادت کے دائرے میں رہتے ہوئے تم کرنا چاہتے ہو وہ سب ہم سے مانگو۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرما دیا۔ آج کی دنیا میں جب یہ کہا شریعت کی پابندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بجا لاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرو، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب کیسے کریں، ماحول تو سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول تو الٹی سمجھ جا رہا ہے، باہر نکلو تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور دفتروں میں جاؤ تو رشوت کا بازار گرم ہے، کسی مجمع کے اندر جاؤ تو وہاں پر عورتوں مردوں کا ایسا اختلاط ہے کہ نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، اور سارا معاشرہ الٹی سمت میں جا رہا ہے۔ کوئی ایک آدمی اگر سارے معاشرے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہے تو نکو بنا دیا جاتا ہے۔ آج دیکھو، اگر رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں رشوت نہ دوں یا رشوت نہ لوں تو چلو، لیکن نہ دوں کام نہیں بنتا، لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات رشوت دینے کے اوپر۔ سود کا کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے، پورے بازار سود کے کاروبار سے بھرا ہوا ہے، ناجائز معاملات دن رات ہو رہے ہیں، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، ایک ماحول پورا غلط سمت میں جا رہا ہے۔ تو یا اللہ میں تنہا اس میں اکیلا اس ماحول میں کیا کرتا، کیا کروں، کیسے چلوں، شریعت کے احکام پر کیسے عمل کروں؟ تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر میں کھڑے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، ہماری نافرمانی کیوں کی تھی۔ آپ اس کے جواب میں کہتے ہو کہ یا اللہ میں کیا کرتا، آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جس میں چاروں طرف معصیتوں کا، گناہوں کا بازار گرم تھا، ماحول خراب تھا، کہیں بھی جاتا تو دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو ایسے زمانے میں آپ نے پیدا کیا، میں مجبور ہو گیا، گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ آپ یہ جواب دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے یہ کہے کہ اگر تمہیں مشکل ہو رہا تھا، ماحول کے خلاف چلنا مشکل لگ رہا تھا، تو ہم سے کیوں رجوع نہیں کیا، ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم نے تو پورا قرآن میں جگہ جگہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم نے بھی ایمان لائے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم یہ ہر نماز کے اندر کہتے بھی تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بتاؤ کہ جب تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی تو ہم سے رجوع کر کے کیوں نہیں مانگا کہ یا اللہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، ماحول خراب ہے، زمانہ پلٹ چکا ہے، اس ماحول اس زمانے میں میرے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے توفیق دے دیجئے اور میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں۔ ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روز ہر نماز میں سورہ فاتحہ تم سے پڑھوائی تھی، ہر نماز میں ہر رکعت میں تم یہ کہتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عمل کیوں نہیں کیا اس کے اوپر کہ مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ مجھے توفیق دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ناز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کام مجھے، میں پھنس گیا ہوں سود میں، سود کے کاروبار میں، یا اللہ مجھے نکال دیجیے، میں پھنس گیا ہوں فلاں گناہ میں، یا اللہ مجھے سے نکال دیجیے۔ مانگتے رہو، مسلسل مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور میرے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بے تکلفی سے مانگو کہ یا اللہ یا تو مجھے توفیق دے دیجئے، نہیں تو مجھ سے آخرت میں مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں مجھے میری پکڑ نہ فرمائیے گا، میں تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنا کام، اپنا معاملہ، میری حالت درست کر دیجئے، اور ورنہ پھر آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں میری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ مانگو یہ اللہ تعالیٰ۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا، کہ آدمی ہر روز بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ کر ناز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلقین فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، کوئی رات کوئی چیز چھوڑی نہیں ہمارے لیے، دعائیں تلقین فرمائی، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ کیا دعا ہے؟ یا اللہ ہمارے دل بھی آپ کے ہاتھ قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک آپ ہی ہیں ہر ایک سے۔ تو جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہی ان کے رکھوالے بن جائیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیجیے۔ یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہم، ایک اور دعا فرمائی آپ نے، اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک فاعطنا منها ما یرضیک عنا۔ کہ اللہ آپ نے ہم سے وہ باتیں مانگی ہیں، یعنی ہم سے وہ مطالبے کیے ہیں جن پر ہم عمل آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں وہ دے دیجئے، وہ چیزیں دے دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والی۔ جو شخص روز باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا ہو، اللہ تبارک، اور اپنی سی کوشش بھی کرے، صرف دعا کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتے کہ آدمی دعا تو کر رہا ہے اور کوشش چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی سی کوشش پوری کرو اور پھر اللہ ہم سے دعا مانگو، کوشش بھی کرے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی، تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، یا تو اس کو بچا لے گا اور کم از کم مغفرت فرما دے گا آخرت میں، جس شخص کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح جڑا ہوا ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا، کہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے میرے پاس ایک خط آیا ایک صاحب کا جو پاکستانی تھے اور جا کر جرمنی میں مقیم ہو گئے، نام بھی مجھے ان کا یاد ہے، عبداللطیف نام تھا۔ خط یہ آیا کہ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا تھا، اور اس وقت نہ کچھ دین کا خیال تھا، نہ کوئی فکر تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، بس پیٹ پالنے کی خاطر پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، جرمنی میں جا کے مقیم ہو گیا۔ وہاں رہتے رہتے میری ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئے،
جو جرمن لڑکی تھی، عیسائی تھی. ہوتے ہوتے تعلقات ایسے بڑھے کہ میں نے اس سے شادی کر لی. کچھ دین اسلام کی تو کوئی خاص فکر تھی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، لیکن شادی کر لی. شادی بھی ہو گئی، بے فکری سے وقت گزرتا رہا، بچے ہو گئے. جب میرا بچہ بڑا ہوا اور پڑھنے کے لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی ہے وہ میرے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے. اس وقت اچانک میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا اور میرے اندر سے غیرت نے مجھے للکارا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ عیسائی بن رہا ہے، اس کو ماں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے. اس دن سے میرے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو روکوں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتے. بیوی نے کہا میں کیوں نہ دوں، یہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں جس چیز کو حق سمجھتی ہوں، صحیح سمجھتی ہوں، اسی کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں. میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے. اس نے کہا کیوں حق ہے بتاؤ. اب جب بات کرنی شروع کی تو وہ لکھتا ہے خط میں کہ بات کرنی شروع کی تو اس کو تو بہت معلومات تھیں اپنے مذہب کی، مجھے اپنے مذہب کی کچھ بھی معلومات نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ جب بحث کرتا تو وہ جیت جاتی اور میرے پاس جواب نہ بن پڑتا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کشمکش کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا سا نماز روزے کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کر پاتا اور وہ میرے بچوں کو خراب کر رہی ہے، عیسائی بنا رہی ہے. خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. یہ میرے پاس خط آیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ بیچارے اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر میں نے اس کو خط لکھا. میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کیا ہے کے نام سے اردو میں اور انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی کے نام سے چھپی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ یہ آپ خود تو اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جبکہ آپ کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، بحث کرنا بالکل چھوڑ دو. البتہ اس کو دو باتوں پر کسی طرح راضی کر لو. ایک یہ کہ میں کتاب بھیج رہا ہوں، اس کا یہ مطالعہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہو کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہو، میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو دعا کیا کرو، روز رات کو بیٹھ کے دعا کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہوں، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو یا اللہ میرے دل میں اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دیجئے، مجھے اس کی حقانیت کا قائل کر دیجئے. یہ دعا کیا کرے روز رات کو بیٹھ کر، اس پر اس کو آمادہ کر لو. تھوڑے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہو گئی ہے اور وہ آپ کی کتاب کا مطالعہ بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں رات کے وقت میں وہ دعا بھی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسے تھی ویسی ہے، کوئی میلان پیدا نہیں ہوا اسلام کی طرف. میں نے دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، اس سے کہو کہ یہ کام کرتی رہے، چھوڑے نہیں. میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو دل میں ڈال دیجیے. وہ کرتی رہی. تیسرا جو خط آیا اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مولانا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے اللہ میاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا. ہم نے یونیورسٹی کا کام کیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، گاڑی وہ ڈرائیو کر رہی تھی.
گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ بائیں طرف کھڑی کر کے کنارے کھڑی کر کے روک دی گاڑی اور اسٹیئرنگ کے اوپر منہ ڈال دیا، رونے لگی۔ میں سمجھا کہ خدا نہ کرے کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جو اچانک اس نے گاڑی روکی ہے، رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ اتنا رونا اس کو آ رہا تھا کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے روتے روتے مشکل سے یہ جملہ ادا کیا، نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے کسی جگہ لے جا کر مجھے مسلمان کر لو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جا کر مسلمان کر لو۔ تو میں اس کو فوراً میں نے گاڑی سنبھالی اور اس کو ڈرائیو کر کے جو قریب ترین اسلامی سینٹر تھا وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا اور اس دین کی بات سمجھائی، مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ آج ہم رات کو واپس آئے اور رمضان کے دن تھے تو کہا کہ آج ہم شہری میں دونوں اٹھے ہوئے ہیں اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو ایک خط اس کا تھا، دوسرا خط اس عورت کا تھا میرے نام، اور اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس نے میرے اوپر حق کا راستہ کھول دیا۔ اور اب بتائیے کہ میں کس طرح آگے کس طرح چلوں۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگی جائے کوئی چیز، خاص طور سے اگر ہدایت مانگی جائے، اگر دین پر عمل مانگا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی جائے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ اس واسطے ایاک نعبدو کے بعد ایاک نستعین کہہ کر باری تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے کہ جب کبھی تمہیں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ معلوم ہو، اس کو بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم سے کہو کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم سے مانگو کہ اللہ یہ پریشانی پیش آ گئی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ یہ معنی ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آج ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کر کے تو دیکھو، آج ہو یہ رہا ہے پورے معاشرے میں کہ یہ بات تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ بھئی زمانہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ماحول کے اندر دین کو بچلنا مشکل ہے، لیکن بس یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ ان باتوں کے بعد کوئی کوشش اس راستے کو چلنے کی کوشش کچھ بھی نہیں۔ ہوا دہن پر بٹھایا ہوا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اور اس ہوے کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ جس طرح معاشرہ بہاؤ پہ بہا کر لے جا رہا ہے اس پر بہہ رہے ہیں، نہ تو کوئی کوشش ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، اس سے توفیق مانگی جائے۔ راستہ یہی ہے کہ کوشش کرو اور کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں، کس طرح توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔